السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ پلوشہ باہر گارڈن میں آئی تو نگاہ سیدھی مین گیٹ کے پاس کھڑے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تیمور پر گئی۔ کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال سجائے کارڈز پر بری طرح برس رہا تھا۔ اسے کشمالہ نے سرسری ایک پراسرار مہمان کی آمد کا بتایا تھا، مگر رحیم کے مطابق وہ شام سے آگ بگولا ہوا گھوم رہا تھا۔ یہی بات اسے کھٹکی تھی کہ آخر بات اصل تھی کیا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ لیا اور خود بھی برابر میں ہی بیٹھ چکا تھا۔ پلوشہ نے بغور اس کے بھنچے چبڑے اور سرد آنکھیں دیکھی جو کافی کا سپ لیتا گارڈن میں پھیلی گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ آج سب کی کیوں شامت آئی ہوئی ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ ہر حرام ہو چکے ہیں سب کے سب۔ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں تو صحیح سے کریں۔ اتنے سالوں میں تو کبھی آپ کو ان معصوموں میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ آج ہی بیچاروں کی شامت آنی تھی۔ ایک لمحے کی نااہلی سالوں کی وفاداری پر پانی پھیر دیتی ہے وشا، اور آج جس گھٹیا شخص کو گھر میں گھسنے کی اجازت ان لوگوں نے دی ہے وہ بالکل بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ خوشیلے لہجے میں کہتے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی وہ سختی سے مٹھی میں بھینچ گیا۔ کول ڈاؤن تیمور، وہ شخص جو بھی تھا ہمیں کیسے ہمارے گھر میں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے آ کر سب سنبھال لیا تھا نا؟ پلوشہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تو تیمور نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، مگر کہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ شخص کیا بکواس کر کے گیا تھا جو وہ اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رہ رہ کر کشمالہ پر غیظ آ رہا تھا۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی اسے اس شخص کے سامنے جانے کی؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کشمالہ کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ اب ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ کی شمس اس سے اس لڑکی کی وجہ سے دور ہو۔ اچھا، اب موڈ ٹھیک کریں۔ اسٹڈی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر کافی بنائی تھی، مگر آپ وہ بھی ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر تیمور نے چونکتے ایک نظر کافی کو اور پھر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ دوڑی تھی۔ پچھلے تمام سوچیں پیچھے رہ گئی تھی، یعنی یہ خاص وقت میرے لیے نکالا گیا تھا۔ اس کے معنی خیز انداز پر پلوشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً نگاہیں کافی پر جما گئی تھی۔ نہیں، وہ تو میں بس یہاں سے گزر رہی تھی، ایک کپ ایکسٹرا تھا اور آپ نظر آ گئے۔ اپنے حواس قابو کرتی نروٹھے پن میں بولی تیمور ہنس دیا دھیرے سے، اور پلوشہ اسے اپنی دھڑکنیں بکھرتی محسوس ہوئیں۔ کیا مقناطیسیت تھی اس شخص میں؟ کوئی اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے سحر میں نہ چکرتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ حسین اتفاق اگر ہوتے رہے تو میرا بھلا ہو جائے، ورنہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تیمور بھی اب ریلیکس ہو چکا تھا، اپنی ٹانگیں سیدھی کرتا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت کم ہی ایسے فرصت میں بیٹھ پاتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بندہ نظر تو آئے کہ کوئی کافی کا پوچھے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ تیمور مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کسی کو میری غیر موجودگی اتنی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے نظریں کافی پر جمائے رکھی۔ رخسار پر بڑا خوبصورت گلال بکھرا تھا۔ نہیں، کافی شیئر کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اوکے میڈم، آئندہ خیال رکھوں گا کہ آپ کی ایکسٹرا کافی ضائع نہ ہو۔ اس کے گمبھیر لہجے پر پلوشہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور مسکرا دی۔ اس وقت یہ شخص ایسے اسے دل کے مزید قریب تر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یہ خوبصورت شام ٹھہری تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ سفید کامدار فراک میں ملبوس سر سے پیر تک سجی وہ خود کو چوڑیاں پہناتے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج پستئی رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ اس کے دراز بال پشت پر بکھرے تھے۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی شمس چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی نے بھی اس سے پوری فیملی کے نہ آنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ سبھی آگاہ تھے۔ یہاں یشار تھا تو وہاں پھر تیمور تھا۔ وہ دو خاندان ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ اس بات کا دکھ زرمینے سے زیادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے دونوں بھائی اس کے نکاح میں موجود نہیں ہوں گے۔ کیسی بے بسی تھی یہ! شمس، ایک بار مجھ سے مل تو لیتا، اس نے بڑی حسرت سے کشمالہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا اس کا سامان سمیٹنے لگی۔ ویڈیو کال کر لیں گے، اتنے مہمانوں کے گھر میں کیسے آتے؟ کشمالہ نے بڑی سرسری انداز میں کہنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی چاہتی تھی کہ کسی قیامت سے اس وقت وہ گزر رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے کیا تماشا لگا تھا، اسے اپنے حلق میں گولا اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ آقا جان، آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس شخص کی خوشی میں جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، جو لائق بھی نہیں کہ ہم اس کی کسی خوشی میں شرکت کریں۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جب آقا جان نے بھی چلنے کو کہا تھا، مگر جب یہ خبر تیمور تک پہنچی تو وہ دندناتا ہوا چلا آیا تھا اور اس قدر خیز سے کشمالہ کو دیکھا اسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے علم تھا یہاں ایک انسان اس گھر کے سکون برقرار نہیں رہنے دے گا۔ تیمور کے غصیلے انداز میں کیے گئے طنز پر آقا جان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ انہیں بخوبی علم تھا یہ وار کس پر کیا گیا تھا۔ ہم سے ڈائریکٹ بات کرو تیمور، کسی پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی لاٹھی پکڑ کر اٹھتے آقا جان نے دو ٹوک انداز میں اسے خبردار کیا تھا۔
وہ سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ مجھے کسی پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج آپ بھی بابا کی طرح مجھے غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی چبھن آقا جان کو اپنے دل میں ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا تھا، بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ تیمور، آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ موقع ایسا نہیں ہے۔ میں اب اپنے گھر کے کسی بھی فرد کی تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اب اگر ایسا ہوا تو وہ شخص آپ کو زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے سنگین لہجے نے سب کو ششدر سا کر دیا تھا، مگر کشمالہ نے ایک نگاہ بھی اس کی جانب نہ ڈالی اور صفی بھی بڑا اپنا پاؤچ اٹھاتے آغا جان کی سمت موڑی تھی۔ آغا جان، میں اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں چاہتی، میرے دل میں کبھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں گزرا۔ آغا جان نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ میں جانتی ہوں مجھے یہ صفائی دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں کچھ دماغ ایسے ہیں جن میں بہت زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک شخص کو سامنے رکھ کر سب کو اسی میں تولتے ہیں۔ آپ یہیں رہیں، میں زرمینے کو بتا دوں گی کہ آپ سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ مدھم مگر مستحکم لہجے میں بولتی لاؤنج میں سناٹا سا طاری کر گئی تھی۔ اس کا آخری جملہ گھر میں داخل ہوتے شمس نے بھی سنا تھا، جو ابھی کہیں سے لوٹا تھا۔ وہ بغیر خود کو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے تیمور کی جانب دیکھے شمس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاں، اسے اس کی جانب بڑھنا تھا۔ وہ ایسا سایہ دار درخت تھا جس کی چھاؤں میں آ کر کشمالہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ چلیں، اس کے لبوں پر موجود مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی کہانی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جسے شمس نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ زبان پر مچلتے سوالات کو نظر انداز کرتا سب پر ایک الوداعیہ نظر ڈال کر اسے لے کر نکل گیا تھا۔ کاش حالات اس نہج پر نہ پہنچتے، زرمین نے آزردگی سے کہتے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا تھا۔ کشمالہ نے آنسو اندر اتارتے خود کو سنبھالا۔ اگر حالات اس نہج پر نہ پہنچتے تو آج بہت کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زرمینے کا ڈریسنگ پر رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ تیمور بھائی، موبائل اسکرین پر جگمگاتے نام پر زرمینے نے آنکھوں میں چمک لیے کشمالہ کو دیکھا تھا۔ جلدی بات کرو، نکاح ہونے والا ہے بس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کہتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے تقریب میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پورے گھر کو اندر سے باہر تک سجایا گیا تھا۔ پورے گھر کو اسے ایک دم ہی عجیب سی گھٹن خود میں محسوس ہوئی تھی۔ تازہ ہوا کھانے ٹیرس پر نکل آئی تھی، مگر وہاں پہنچنے پر اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اشارت سفید کرتا شلوار میں ملبوس بالکنی کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے نیچے لان میں ہوتی چہل پہل کو گھور رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے متعجب آواز پر یشار نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ بال پشت پر بکھرائے پستائی لباس میں کھڑی وہ اپنی قاتل نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بدل گئی تھی وہ، کتنا دور ہو گئی تھی وہ۔ ایک دیوار اس نے کھڑی کی تھی، آج ایک دیوار وہ کھڑی کرنے جا رہا تھا۔ یہی سوچ رہا ہوں، یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اونچی تھی۔ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور قریب آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اس کا چہرہ مزید جگمگا رہی تھی۔ اگر بھول گئے ہیں تو یاد دلا دوں، نکاح ہے آج ہماری مینے کا آپ سے۔ ہماری مینے؟ یشار نے سر جھٹکا۔ سب کو اپنا سمجھتی ہو سوائے میرے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کشمالہ کو اس کا لہجہ عجیب ہی لگا تھا، عجیب تلخ سا۔ تو اور کیسے کہوں؟ تمہاری مینے سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، یعنی اب سارے تعلق تو اس سے ہوں گے، میرا تم سے کیا تعلق؟ اس کی باتیں کشمالہ کے سر پر سے گزرنے لگی۔ ظاہر ہے اب آپ دونوں کا تعلق ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور بس کریں یہ الجھی ہوئی باتیں، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں کو سمیٹتے اس کا کثرتی بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر یشار مصطفیٰ تو بس وہیں تھم گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کرتا وہ گمسم سا اسے دیکھتا رہا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ اپنی بے اختیاری پر قابو پاتے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ یہ لمحے اس کے لیے مشکل ترین تھے۔ اس کا دل آہستہ آہستہ خون رس رہا تھا۔ وہ دشمن جہاں قریب ہو کر بھی انجان تھی، مگر اب دور جا کر بھی دل میں اسی طرح دھڑک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جائے، اسے وہیں چھوڑتی خود وہاں سے نکل گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے بہت الجھا اور گمسم لگا تھا۔ پھر وہ لمحے بھی آن پہنچے تھے جب زرمینے کو عمر بھر کے لیے اس کے نام کر دیا گیا تھا، اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا وجود کسی اور کے نام کر دیا تھا، جبکہ دل کسی اور کا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کشمالہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھی بیڈ پر نیم دراز اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ شمس اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے کب سے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس وقت دونوں ہی آرام دہ لباس میں ملبوس تھے۔ شمس اسے ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی آمنہ ولاس سے لے کر آیا تھا۔ اس سب کے بہت اصرار پر بھی وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا تھا۔ ایک عجیب سی شرمندگی تھی جو اسے وہاں ٹھہر کر محسوس ہو رہی تھی، اور زرمینے تو اتنی خفا تھی کہ ملی بھی نہیں تھی۔ شام کو میرے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھتی ہی شمس نے پوچھا تھا۔ کشمالہ کی پیشانی پر ناسمجھی کی لکیریں ابھری تھیں، مگر اگلے ہی پل غائب بھی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، اس سے الگ ہوتے عام سے انداز میں بولی۔ شمس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے لیے اتنا پریشان ہوا جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ پھر بولی تھی۔ شمس نے سیدھا ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میں تو ہمیشہ اپنے بھائی کی سائڈ لوں گا۔
اس لیے بتانے کا فائدہ؟ اس کے دماغ میں بکتے سوال پر کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پل وہ کافی افسردہ نظر آیا تھا۔ کشمالہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں یہ سچ تھا، اس نے آج سے 2 دن پہلے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو ہی اولویت دیے گا، مگر آج اس نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ شخص بھی شمس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، کہ اس کے لیے کشمالہ جیسے ناپسندیدہ ہستی کو بھی گھر لے آیا تھا، اور شمس اپنے ہی بھائی کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہوتا اور لڑتا، یہ اس کو بالکل گوارا نہ تھا۔ اور دوسری جانب وہ تیمور صلاح الدین کی جانب سے اپنی آنکھ کان لپیٹ چکی تھی۔ اب اس نے عہد کر لیا تھا کہ اس شخص کو خود پر طنز کا کوئی موقع نہیں دے گی، اور جب پوری فیملی اس کے ساتھ تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تیمور کچھ بھی سوچتا پھرے۔ میں کیوں سوچوں گی ایسا؟ کیوں نہیں سوچو گی ایسا؟ میں تمہارے لیے کبھی نہیں بولا، تمہارے دل میں نہیں یہ بات؟ کشمالہ نے مسکراتے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، اور نہ ہی میں کبھی چاہوں گی کہ آپ اس شخص کے سامنے کبھی کھڑے ہوں۔ ایک تو وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسرا انہی کی وجہ سے تو میں آج آپ کے اتنے قریب بیٹھی ہوں۔ اسی پل کشمالہ کے لہجے میں بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، اور شمس کو لگا اس کا اندر باہر جگمگانے لگا۔ اس سامنے بیٹھی موم کی گڑیا سے اگر عشق سے بڑھ کر کچھ کیا جا سکتا تھا تو وہ عقیدت تھی، اور آج اس نے کشمالہ کے لیے وہ جذبہ محسوس کیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا بڑی نرمی سے چوم گیا تھا۔ کشمالہ کا دل اس پل کچھ اور موم ہوا تھا۔ کچھ لمس دل کو چھو جاتے ہیں، اور کشمالہ کو اس کا ہاتھوں پر بوسہ دینا اتنا ہی پسند تھا۔ میری زندگی کے خوبصورت وقت اس سے پہلے کہاں تھیں؟ شمس نے عجیب بے بسی سے پوچھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے گھر میں۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہاتھ چھڑانے چاہے، مگر وہ روک گیا۔ یہی تو غلطی ہو گئی، 4 سال امریکہ میں ضائع کر دیے، ورنہ اب تک تو 2-3 بچے ہوتے ہمارے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے چھیڑا۔ کشمالہ اس پر اپنی کھلکھلاہٹ روک نہ سکی تھی۔ یہ ہنسی بڑی بے ساختہ تھی، وہ کبھی ایسا کھل کر نہیں ہنستی تھی، مگر جب جب یہ شخص قریب ہوتا تھا اب سارا جہاں آباد لگتا تھا۔ ویسے بیبی کا کوئی نام سوچا؟ اتنی جلدی؟ کشمالہ نے کچھ جھجک کر کہا۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ اس کے اصرار پر کشمالہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ بتائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتے بچوں کے نام۔ لو، کیسی ماں ہو، میرے بچوں کے نام سمجھ نہیں آتے تمہیں؟ کشمالہ نے جواباً اسے گھورا۔ آپ کے بچے نہیں، بس ایک ہی ہے بیبی، آ رہا ہے سمجھ آئی؟ اور دوسری بات، نام آپ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس نے بھی ناک چڑھائی۔ شمس نے لب دباتے اس کی ناک کھینچی جو بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ اس نے تپ کر کوشچن مارا۔ ارے یار، اس میں کیا ہے، ٹوئنس بھی تو ہو سکتے ہیں، اس نے مزے سے کہتے اسے پھر حصار میں لیا، مگر کشمالہ تو اس کی بات پر دہل گئی تھی۔ میں MBBS کروں گی یا آپ کے جونیئرس کو سنبھالوں گی؟ اچھا تم مت سنبھالنا، میں سنبھالوں گا، اپنا کہکہا ضبط کرتے اسے پچکارا تھا، مگر وہ بغیر اس کے بہلاوے میں آتے رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بلو رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس بلو ہی کڑھائی دار شال اوڑھے اس کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ نزدیک کی بیڈ پر صالحہ صاحبہ بیٹھی تھی۔ اس کی آمد پر دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ زرمینی نظر جھکاتی واپس اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ یشار، ڈاکومنٹس خود رکھنا، بچی نے سب سیٹ کر دیے، ورنہ تم پھر ہنگامہ کرو گے کہ اگر ایک پیپر بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو۔ یشار کی نگاہیں ان کی بچی پر ہی تھیں۔ اس وقت ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں وہ اسے بہت ہی کم نظر آئی تھی۔ ایک تو اس کی بھی کراچی جانے کی سب مصروفیات بڑھ گئی تھیں، اور کچھ وہ بھی گریز کر رہی تھی۔ آج اس کی روانگی کی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ بھی گھر پر نظر آ رہا تھا۔ یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا۔ زرمینے پر نظریں جمائے ماں سے مخاطب ہوا۔ کیسے کرتے؟ 3 گھنٹے بعد فلائٹ ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ریسٹ کر نہیں رہی ذرا بھی؟ ان کی پریشان شکل دیکھتا بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نہیں، بس آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، پھر ایئرپورٹ کے لیے نکل لیں۔ زرمینے نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ماں کے نزدیک بیٹھا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کتنے دن میں لوٹو گے؟ کچھ وقت لگے گا سب سیٹ کرنے میں، میں آتا رہوں گا آپ سے ملنے۔ تم نے یہ کیا جانے کی لگا لیے؟ کیا کمی تھی یہاں؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس ہے۔ صالحہ صاحبہ کی زبان پر پھر سے وہی شکوہ آ گیا تھا۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ماما، یہ سٹیپ میں نے اپنے بزنس کے لیے ہی لے رہا ہوں، اور آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے مجھے یہ بتائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں وہاں جا کر آپ کو بھول جاؤں گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر اس طرح فیملی کو اکیلا چھوڑ کر یوں دوسرے شہر چلے جانا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ خیر اچھا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ چائے پیو گے؟ بنواؤں؟ ان کے پوچھنے پر وہ بس سر اس بات میں ہلا گیا۔ زرمینے بیٹا، آپ یہ سب سمیٹ دیجیے گا، میں چائے بھجوا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ نہیں مامی۔ لٹے کان کے پیچھے اڑستے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اتفاق سے اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سٹپٹاتی رخ موڑ کر کام میں لگ گئی۔ اب کس کی گڈ بکس میں آنا چاہتی ہو؟ اپنے عقب سے آتی یشار کی طنزی آواز پر وہ اچھلی تو پڑی تھی۔ یشار نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے تاثرات دیکھے۔ ہاں، اب کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں جو بھی کروں گی کچھ حاصل کرنے کے لیے کروں گی؟ اور مجھے ایسا کیا مل گیا جو اور کی چاہ میں رہوں؟ اس کا لہجہ اس وقت بڑا ہی گھرترا اور بے مروت تھا۔ شٹ اپ! دھڑ سے الماری کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ زرمینے نے غیر محسوس انداز میں تھوک نکلا تھا۔ یہ ان کے نکاح میں بدلنے کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور شاید پہلی لڑائی بھی۔
جب تمہیں کچھ حاصل نہیں کرنا، کسی بات کی چاہ نہیں، تو یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ مجھے مامی نے شٹ اپ! مامی 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 دماغ خراب کر دیے۔ اس کی بحث پر تپتا دھاڑ اٹھا۔ اس کی آواز اتنی سخت اور بلند تھی کہ اس بار زرمینے کے دل پر بری طرح لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی جسے وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں دھکیل سکی تھی۔ ہٹیں سامنے سے، اپنی نم آنکھیں جھکاتی مدھم آواز میں بولی۔ یشار لب بھینچتے اسے دیکھتا رہا، یا شاید اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ زرمینے نے شکوہ بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو چینخ چینخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور اس پل یشار کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے دھیرے سے مسلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہٹیں پلیز! اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ایک جانب کرنا چاہتا، مگر یشار اس کا وہی ہاتھ تھامتا ایک قدم نزدیک ہوا تھا۔ زرمینے نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا زرمینے کہ خود کو بہت غلط جگہ پھنسا رہی ہو، تو پھر اس فرار کی وجہ؟ اس کا نازک ہاتھ پشت سے لگا کے اس بے باکی پر وہ شرم سے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے یشار! آپ حد سے… کیا حد سے؟ میں حد سے بڑھا ہوں؟ حدیں تو تمہارے اس گھر نے کراس کی ہیں۔ میں اگر حدیں کراس کرنے پر آیا تو یہ عمل بالکل نہیں کروں گا۔ اس کا اشارہ صرف اس کی کلائی تھامنے پر تھا۔ زرمینے کو لگا کسی نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی قربت تو شاید اس نے کبھی تصور میں بھی نہ سوچی تھی جتنا نزدیک آج یہ شخص اس کے پاس کھڑا تھا۔ اور اب تو تم منقوہ مقرر ہو چکی ہو، پھر کس بات کی حدیں؟ اس لمحے یشار کے لبوں پر ایک تمسخر سے ابھرا تھا۔ سامنے کھڑے وجود کی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ محض ہنس اٹھائے بغیر نہ رہ سکا تھا، مگر نہ جانے کیوں دور کہیں دل کے کسی کونے میں اس کی جھجک اور مزاحمت اس کے دل کو بھائی بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں۔ اس بار زرمینے کا لہجہ بھی تیز ہو گیا تھا، مگر یشار کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مانی ہوتی کیا ہے؟ یہ تو منمانی ہوتی کیا ہے یہ میں کر کے بتاؤں گا زرمینے۔ بہت تم سب نے مجھے اپنے اشاروں پر نہ چال گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپکتا چھوڑ کر دور ہٹ گیا، جبکہ زرمینے وہ تو اس کے لمس پر ہی دہک اٹھی تھی، اپنے دل کی بدلتی حالت سے گھبراتی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ یشار نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا تھا اور نچلا لب دانتوں تلے بھینچتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں ملیحہ صاحبہ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ انہیں سلام کرتی جوس کا گلاس اٹھا گئی۔ آج اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ رات ہی شمس بزنس کے سلسلے میں لاہور گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوئی تھی۔ بیٹا ناشتہ کرو صحیح سے، اسے آدھا گلاس پی کر واپس رکھتا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ بالکل موڈ نہیں ہے ماما، اور دیر بھی کافی ہو رہی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر پر شال درست کرتے ہوئے چارکی سے بولی۔ اب وہ ملیحہ صاحبہ کو ماما ہی کہتی تھی، یہ عادت بھی انہوں نے ہی روک ٹوک کر ڈلوائی تھی۔ اچھا پلوشہ کے ساتھ ہی رہنا اور کچھ کھا لینا بیٹا، ایسی حالت میں بھوکا رہنا بالکل درست نہیں ہے۔ ان کی ہدایات پر لب کاٹتی سر ہلا کر باہر نکل گئی، مگر جب پوش میں پہنچی تو ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس تیمور اور بلو چادر اوڑھی پلوشہ ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے تھے۔ وہ کسی بات پر بڑی زور سے کھلکھلائی تھی۔ یہ منظر بڑا زندگی سے بھرپور اور دل فریب تھا، مگر جس چیز نے اس کے قدم رکوائے تھے وہ تھی ڈرائیور کی غیر موجودگی، اور پلوشہ بھی تیمور کی سیاہ مرسیڈیز کے پاس کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ یہیں کھڑی رہے یا آگے بڑھے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی جب پلوشہ کی اس وقت اس کی جانب نگاہ پڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو مالا؟ دیر ہو رہی ہے، چلنا نہیں ہے؟ پلوشہ کی پکار پر تیمور نے بھی ایک نظر گردن موڑ کر کشمالا کو دیکھا تھا۔ وہ چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے نزدیک آ گئی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس سے پوچھا۔ تب تک تیمور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ پلوشہ نے ایک نظر تیمور کو پھر اسے دیکھا، جس کی نگاہیں بھی بس ایک پل کے لیے تیمور تک گئی تھیں اور پھر پلوشہ پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ ایک ڈرائیور گاؤں گیا اور دوسرے کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے، کوارٹر میں ہے ابھی وہ، اسی لیے تیمور ڈراپ کر دیں گے آج ہمیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پلوشہ نے بڑے تحمل بھرے انداز میں اسے تمام صورتحال بتائی تھی۔ پلوشہ جلدی کرو! تیمور نے موبائل سے نظر ہٹاتے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں چلیں۔ وہ فرنٹ ڈور کی جانب بڑھنے لگی تھی، مگر کشمالا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہوئی تھی۔ مالا تم جاؤ، بشا آج طبیعت ٹھیک نہیں میری۔ اس کا سر درجہ اتنا مدھم بھی نہ تھا کہ کار میں بیٹھا تیمور نہ سنتا۔ مگر مالا آج اسائنمنٹ، میں نے کہا نہ جاؤ۔ اتنا کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ پلوشہ نے ایک پریشان کو نگاہ دور تک جاتی مالا پر ڈالی تھی اور واپس کار کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کنکھیوں سے تیمور کے تاثرات دیکھے تھے، جو لب بھینچے سختی سے اسٹیئرنگ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتی کار سٹارٹ کرتا تیزی سے کار گھر سے نکال گیا تھا۔ آج کشمالا زاویار نے اپنی خامیوں کی لسٹ میں مزید اضافہ کروایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔